اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زیارت عراق کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس ضمن میں نجف کے مقدس شہر کی زیارت سے، اس کی برکتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کیا کہ حرم میں موجود ہر چیز، ہر شے، ہر کونا قابل دید ہے. ثمرات اور دنیاوی ثمرات ہوں یا اخروی، تمام قسم کے ثمرات سے بھرپور ہے، بشرطے کہ انسان چشم معرفت رکھے. چنانچہ ہم نے ذریعہ مقدس وہاں موجود آرام کرنے والے ہمارے پہلے امام امیر المومنین مولا کائنات اللہم صلی علی محمد محمد کی زیارت کا شرف حاصل کیا. پھر انبیاء آدم و نوح علیہ السلام کی زیارت کی. پھر ان کے قرب جوار میں علامہ حلی مقدس ابیلی کی زیارت کی. اور خود حرم میں موجود جو عمارتی جگہیں ہیں جن کا تعلق عمارت سے ہے، مثلا گنبد ہے، مینارہ ہے، رواق ہے، صحن ہے، مسجدیں جو وہاں موجود ہیں، مسجد راس، مسجد خضرا، مسجد شاہین وغیرہ، ان کے تاریخی پس منظر سے بھی استفادہ کیا. اس کے بعد ہم حجروں کی طرف گئے اور ہم نے یہ کہا کہ بظاہر دلکشی اور خوبصورتی اور مختلف پینٹنگ سے آراستہ مزین یہ حجرے دلوں کو اور آنکھوں کو بھاتے ہیں، شاید ان کو خوبصورتی کے لیے رکھا ہے، لیکن جب ہم قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کچھ اہم مشہور شخصیات مدفون ہیں، یعنی علماء حضرات. اور جب مزید تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شیخ بہائی نے خاص انداز سے علم فلکیات کو استعمال کرتے ہوئے کہ کب کس علم کا مربی ستارہ کس حجرے کے سامنے نمودار ہو تو انسان کو اس وقت وہ علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ علم فوراً اس کے دل و دماغ میں جاگزی ہو سکے. چنانچہ یہاں مدفون علماء کی زیارت آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اور دیکھا جائے جو ہم مولا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کی شخصیت مقدسہ ہے جو ہمیں کھینچ کے وہاں لے جاتی ہے، ورنہ زری بذات خود یا قبر مبارک بذات خود، در و دیوار کی کوئی اہمیت نہیں. شخصیت کی اہمیت ہے جس نے نجف کو نجف اشرف بنایا ہے. اس کے بعد جو شخصیات وہاں پہ موجود ہیں اور جن کو مولا سے نسبت ہے، خود ان کی اپنی کسی سے نسبت نہیں، خود مولا سے نسبت ہے. علماء اکرام جو وہاں مدفون ہیں، حتیٰ کہ بادشاہ عز الدولہ جیسے ہم نے بتلایا کہ وہ بھی علامہ حلی کے ساتھ وہاں موجود ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی عزت مل گئی کہ جو کسی پائے مقام پہ نہیں تھے، کسی مرتبہ فضیلت والے نہیں تھے جیسے کہ علماء حضرات ہوتے، لیکن پھر بھی ان کو نسبت کی وجہ سے عزت مل گئی. اور مولا کی کرامات جو ہیں وہ اپنے دور میں اپنی زندگی میں بھی جاری تھی اور ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی جاری رہیں. علماء اکرام جو وہاں پر موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ 500 سے زیادہ علماء اکرام کی فہرست انٹرنیٹ پہ کتابوں میں موجود ہے، اور 54 تقریباً حجرے ہیں کہ جو وہاں پہ آپ کو اطراف حرم میں مل جائیں گے. لیکن پھر بھی چونکہ وقت کی کمی کا بھی احساس مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ زیارات کے دروس اتنے طول کھنچ جائیں گے، یعنی شاید 2-4 لیکچر پہ مبنی دروس ہوں گے، یہ ہم نے سوچا تھا. لیکن بہرحال تحقیق کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آتی، کہیں
ضروری سمجھا کہ آپ کو پہنچا دی جائے تاکہ جو لوگ جائیں وہ زیادہ سے زیادہ کم حق وہ فائدہ اٹھا سکے، اور جو نہ بھی جا پائیں تو ان کے اندر ایک اشتہا، ایک شوق، ایک جستجو پیدا ہو جائے یہ سب کچھ سن کر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت کروائے اور اس استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ہم نے یہ کہا کہ باب کبیر سے جب آپ داخل ہوتے ہیں، جو کہ پائنتی والا دروازہ ہے، اس کے الٹے ہاتھ پہ تھوڑا سا آگے جا کے باب قبلہ ہے۔ باب قبلہ میں الٹے ہاتھ پہ 11 نمبر حجرے میں شیخ مرزا انصاری کی قبر مبارک کا جو ہے ہم نے دیدار کیا، زیارت کی۔ اس کے بعد 15 نمبر حجرے میں ہم محدث نوری اور شیخ عباس قمی کے پاس جو ہے وہ آئے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جواد مغنیہ کا جو ہے وہ روزہ دیکھا، قبر مبارک دیکھی۔ 4 علماء غالباً ہم نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور ہم نے یہ کہا تھا کم از کم 12 علماء ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے پیش کریں، ورنہ تو علماء کی تعداد 500 اور 500 سے اگر ہم کم کریں تو 54 حجرے تو تقریباً 50 علماء تو مل ہی جائیں گے۔ اچھا، صرف علماء حجروں ہی میں نہیں ہیں، حجروں سے ذرا باہر جائیں، یعنی علامہ شیخ طوسی کی خبر آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آگے جائیں، مطلب مین گیٹ پہ روزے کے کھڑے ہو کے آپ دیکھیں تو سامنے ہی سوق الحویش بازار ہے، وہاں پہ علامہ امینی جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی ہے وہ مل جائے گی۔ تو بہرحال واکنگ ڈسٹینس پہ ہی خود نجف کے اندر ہی اندر اعتراف حرم میں آپ کو بہت سارے علماء مل جائیں گے۔ یہ تو فقط ان علماء کی بات ہے جو کہ حرم کے اندر جو ہیں وہ دفن ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آنے والے دروس میں ہم علماء کی قبروں کی طرف بھی جائیں گے جو حرم کے اطراف میں واقع ہیں۔ آئیے ہم جو ہے وہ 5ویں عالم دین شیخ نعمت اللہ جزائری کی طرف چلتے ہیں کہ جو حجرہ نمبر 19 آپ کو جو ہے باب قبلہ سے شروع کرنا ہے۔ ویسے تو باب فرج جو ہے وہاں پر حجرہ نمبر 1 ہے، اور اس سے جب آپ اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں اور باب قبلہ کی طرف آتے ہیں تو باب قبلہ سے ذرا سا پہلے 11 نمبر میں شیخ مرزا انصاری، پھر آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اینٹی کلاک وائز تو آپ کو جو ہے شیخ محدث نوری اور شیخ عباس قمی اور جواد مغنیہ نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں، اینٹی کلاک وائز ہی موو کر رہے ہیں ہم، تو 19 نمبر حجرے میں شیخ نعمت اللہ جزائری نظر آتے ہیں۔ سید شیخ نعمت اللہ جزائری، شیخ نام عموماً محدثین کے لیے یا بزرگ علماء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بہرحال یہ سید نعمت اللہ جزائری 19 نمبر حجرے میں موجود ہیں، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے جید عالم، اپنے زمانے کے مرجع، اور بہت ہی تکلیف اور بہت ہی زحمتوں سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اگر آپ ان کی رودات پڑھیں قصص العلماء میں مرزا احمد تنکابنی نے ان پہ تقریباً 16 صفحات صرف کیے ہیں، اور ان 16 صفحات میں پوری رودات لکھی ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی اور وفات تک یہ کن مراحل، کتنی مشکلات سے کتنے سفر کیے ہیں، اور کتنی بیماریوں، کتنے حادثوں، پھر باقاعدہ انہوں نے آخر میں تذکرہ بھی کیا ہے کہ میں ان مسائل سے دوچار ہوا، اور ان مشکلوں کو ایک عالم دین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ علم دین حاصل کرے گا تو علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ان چیزوں سے سابقہ پڑے گا۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ بعض اوقات مجھے حاسدین سے بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، اور میرے حاسدین یعنی میرے ساتھ پڑھنے والے لوگوں نے میری کتابیں جو ہیں وہ دریا برد کر دیں، جلا دی اور کہیں چھپا دی، اور مجھے میری کتابوں سے محروم کر دیا۔ اور ہوتا یہ پروفیشنل جیلسی جسے کہتے ہیں کہ ہر شخص بہرحال علم دین کی طرف اپنا رخ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو حسد، کینہ، تکبر ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ہر شخص عبادت کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر خلوص نیت نہ ہو عبادت میں تو پھر اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، جیسے شیطان کے اندر آ گیا تھا۔ اس طرح سامری کے اندر جو ہے علم کا تکبر، یا بلعم باعور کے اندر علم کا تکبر آ گیا تھا۔ تو عابدین میں بھی علم عبادت کا تکبر آ سکتا ہے، اور علماء میں بھی علم کا تکبر آ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اگر تزکیہ نفس نہ ہو تو انسان معلومات تو اکٹھا کر لیتا ہے، علم نہیں۔ معلومات سے اس کے ظاہری علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جو نورانیت ہے جس سے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے وہ نہیں پیدا ہو پاتی۔ تو شیخ نعمت اللہ جزائری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ
علامہ مجلسی کے ہونہار شاگردوں میں سے تھے. علامہ مجلسی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا تھا تحریر اور تالیف کا وہ انتہائی حیرت انگیز ہے اور اب تک لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے والا ہے. 1000 صفحات روزانہ لکھا کرتے تھے اور آج بھی لوگ حیران ہیں کہ ہم 1000 صفحات نہیں پڑھ سکتے بلکہ شاید 100 صفحے بھی نہیں پڑھتے ہوں گے ہم روزانہ, 10 صفحے بھی شاید نہ پڑھتے ہوں گے. پاکستان جو ہے دنیا کے سب سے لوسٹ لٹریری ریٹ میں آتا ہے کہ سب سے کم پڑھا لکھا طبقہ یہاں پر پایا جاتا ہے, بلکہ کتابوں کا تو فقدان ہے یہاں پر, کتابوں کے چھپنے کا, تحریر کا, تالیف کا یہاں پہ جو ہے وہ فقدان ہے. تو علامہ مجلسی 1000 صفحات لکھا کرتے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے 1000 اسٹوڈنٹ تھے. 1000 اسٹوڈنٹ اس زمانے میں ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ کافی متمول تھے اور کہتے ہیں کہ اس زمانے کے علماء جو غربت کا شکار تھے وہ ان سے کہا بھی کرتے تھے کہ آپ نے جو انداز طریقہ زندگی اپنایا ہوا ہے وہ مناسب نہیں, آپ کو فقر و فاقہ کی زندگی گزارنی چاہیے, آپ کو زہد اختیار کرنا چاہیے. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں زہد کا مطلب فقر و فاقہ نہیں ہے, زہد کا مطلب ہے کہ دنیا میں دل نہ لگانا. اور ٹھیک ہے میرا دنیا میں دل نہیں لگا ہوا, اور اپنی اسی مال و دولت سے انہوں نے کئی کام کیے, یعنی طلبہ کی مدد کی, فقیر و مسکینوں کو کھانا کھلایا, مساجد مدارس کی تعمیرات اور ان کی فلاح و بہبود اور ان کا خرچہ چلانا, بہت سارے کام انہوں نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے. خود شیخ محدث نوری کہا کرتے ہیں کہ میری مالی مشکلات سب سے پہلے اور ہمیشہ کے لیے وہ علامہ مجلسی سے ملاقات کرنے کے بعد ختم ہوئی. یعنی جب تک میں علامہ مجلسی سے نہیں ملا تھا میں ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار رہتا تھا, اور مجھے فائدہ یہ ہوا علامہ مجلسی کے ساتھ کہ نہ صرف مالی مشکلات میری حل ہو گئیں بلکہ ایک عالم دین اور ایک صحیح استاد یعنی خضر کی صورت میں مجھے استاد مل گیا. پھر انہوں نے باقی زندگی انہی کے ساتھ گزاری. علامہ مجلسی کے بارے میں محدث نوری فرماتے ہیں کہ بڑے ہی پرمزاح شخصیت تھے, یعنی ہیومرس پرسنالٹی تھی, ہنسی مذاق کیا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, بے تکلف رہا کرتے تھے کہ کوئی اسٹوڈنٹ کوئی میرا شاگرد جو ہے کسی روب و دبدبے اور کسی پریشر دباؤ کی وجہ سے, کسی خوف کی وجہ سے میری اطاعت نہ کرے بلکہ کھلے دل سے میری اطاعت کرے, میری بات کو مانے. تو علامہ مجلسی اکثر محدث نوری کو جو ہے وہ ٹھہرا لیا کرتے تھے یا کہہ دیا کرتے تھے کہ مدرسہ ختم ہونے کے بعد تم شام میں یا مغرب کے بعد میرے پاس آ جانا. پھر وہاں بیٹھ کے جو ہے ان کی تصنیف و تالیف میں مدد کیا کرتے تھے, جیسے شیخ عباس قمی کے بارے میں ملتا ہے محدث نوری کی مدد کیا کرتے تھے. تو نعمت اللہ جزائری کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اکثر جایا کرتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, تصنیف و تالیف میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. کبھی وہ املا کرواتے تھے تو وہ لکھا کرتے تھے, کبھی کتابوں میں سے حدیثوں کو ڈھونڈنا. اس زمانے میں کمپیوٹر تو تھا نہیں کہ آپ رائٹ کلک پہ موضوع لکھیں اور رائٹ کلک کریں تو بہت ساری حدیثیں آ جائیں. تو مختلف اور موٹی موٹی کتابوں کو اٹھانا اور ان کو پڑھنا اور اس میں حدیثیں ڈھونڈنا, ورق پلٹانا بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا. تو نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ حالانکہ پرمزاح شخصیت تھے اور مجھ پہ بہت مہربان تھے, میں 1000 طالب علموں میں ان کا ہونہار ترین شاگرد تھا. یعنی سب سے بہترین شاگرد جو ہے وہ محدث نوری کا جو ہے ان کا شمار ہوتا تھا. لیکن وہ کہا کرتے تھے اتنی قربت تھی, اتنا مجھے چاہتے تھے, لیکن جب بھی میں ان کے کمرے میں داخل ہوتا حجرے میں تو ٹھہر جایا کرتا تھا, کیونکہ جب بھی میں ان کے سامنے ان کے پاس حاضری دیا کرتا تھا تو دل میرا دھڑکنے لگتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے پاس جا رہا ہوں, کوئی بے ادبی کوئی بے احترامی نہ ہو جائے. تو ان کے حجرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے کچھ دیر میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو درست کیا کرتا تھا, یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے حواس میں آیا کرتا تھا, پھر جو ہے ان کے حجرے میں حاضری دیا کرتا تھا. نعمت اللہ جزائری کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنی زیادہ فقر و فاقہ اور پریشانی کے عالم میں زندگی گزاری کہ بعض اوقات 2 دن گزر جاتے تھے کچھ نہیں کھانے کو ملتا تھا, فقط پانی پہ. جیسے ہم نے آپ کو بتلایا پہلے کہ مقدس اردبیلی تربوز کے چھلکے کھایا کرتے تھے, تو یہ صرف مقدس اردبیلی کے نہیں ہے, اکثر طلباء یعنی علماء اپنے طالب علمی کے زمانے میں اسی طرح زندگی گزارا کرتے تھے. تربوز کے چھلکے ہی کیا, جو بھی گلی سڑی سبزی مل جائے بعض اوقات اس پہ گزارا کیا کرتے تھے. تو نعمت اللہ جزائری کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح تربوز کے چھلکے کھایا کرتے تھے. بعض اوقات پورا دن 2 دن گزر جاتے تھے, ان کو کھانے کا کچھ نہیں ملتا تھا, تو وہ پانی پہ گزارا کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دفعہ میری بھوک سے شدید بری حالت تھی اور صرف پانی کے علاوہ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. تو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے اللہم صلی علی محمد
سید احمد ابن موسیٰ کی قبر مبارک پہ گئے جو کہ 7ویں امام کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی قبروں مبارک پہ جا کر گر پڑے اور دونوں ہاتھوں سے قبر کو تھام لیا اور یہ کہا کہ آج میں آپ کا مہمان ہوں. دیکھیں اس زمانے کی مشکلات بھی ہوا کرتی تھیں، اور لیکن اس زمانے میں لوگوں کا ایمان بھی ہوا کرتا تھا. کہتے ہیں کچھ دیر ہی نہیں گزری تھی اس طرح لیٹے ہوئے ایک سید زادہ آیا اور مجھے کھانا دے کر چلا گیا. تو اس طرح وسیلے تلاش کیے جاتے تھے، اس یقین کے ساتھ وسیلے تلاش کیے جاتے تھے کہ کام بآسانی ہو جایا کرتا تھا. بہت سارے واقعات، جیسے ہم نے کہا ہے ایک کتاب حیرت انگیز واقعات، جس میں اس قسم کے واقعات معصومین کی زیارتوں کے حوالے سے معجزات کرامات لکھے ہوئے ہیں کہ مثلا ایک شخص نے جو ہے مولا کے حرم میں آ کے دعا کی کہ مولا میرا قرض ادا کر دیجیے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ تھیلی دی، تھیلی میں اتنی رقم تھی جتنا قرض تھا. تو اس شخص نے کہا آپ تو لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اس نے کہا مولا میں نے کہا تو تھا قرض ادا کر دیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑا سا اور بھی دے دیں تاکہ قرض ادا کرنے کے بعد میں جو اپنی ذرا کچھ زندگی کے لیے کاروبار کے لیے کچھ پیسے ہو جائیں میرے پاس، ان سے میں کام چلا لوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو یہ رقم تو فی الحال اس قرض خواہ کو دے دیں جو مانگ رہا ہے، اس کو قرض دے دیا. پھر آ کے مولا سے کہا کہ مولا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور مل جاتا مجھے تاکہ میں اپنی گزر بسر کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتا. تو جتنی رقم ان کے ذہن میں تھی اتنی رقم دوبارہ دوسرے دن ایک شخص نے آ کے ان کو دی. تو بھوک پیاس کیا، مال و دولت کیا، اولاد کیا، سب چیزیں مل جایا کرتی تھی، مشکلات بھی ہوا کرتی تھی، لیکن لوگوں کی ایمان بھی ہوا کرتے تھے. اب شاید یہ معجزات اور کرامات نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا مادی وسائل پر جو ہے وہ زیادہ سہارا یا ایمان ہو گیا بنسبت ان چیزوں کے. انہی محدث نوری، ایک تو ہم نے بتایا تھا کہ شیخ عباس قمی کے بارے میں ان کی بینائی کمزور ہوئی، آنکھوں میں درد ہوا تو کافی انہوں نے لے لی. محدث اصول کافی کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور بینائی ٹھیک ہو گئی. پھر محدث نوری کے بارے میں بتلایا تھا. ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ان کی آنکھ اتنی کمزور ہو گئی تھی چاندنی رات میں پڑھتے پڑھتے، اور کہتے تھے کہ اپنے حجرے میں جب یہ پڑھتے تھے تو کھڑکی سے جب چاند نظر آتا تھا تو اس کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے. جب چاند جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد آگے جاتا تو وہ دوسری کھڑکی پہ جاتے. اس طرح جتنی جگہوں پہ چاند جاتا بیچارے وہ اس طرح گھومتے. اور آپ کو معلوم ہے آخری رات میں، آخری پہر میں چاند نہیں ہوتا ہے، لیکن چاندنی رات کتنے دن رہے اور کتنی دیر تک اس کی روشنی رہے. تو بہرحال ان کی شیخ مرزا انصاری کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی بھی روشنی اور بینائی اسی لیے کم ہوئی چاندنی رات میں پڑھ کے. اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی چاندنی راتوں میں پڑھ کے. انہوں نے بھی وہی کیا جو کہ شیخ عباس قمی نے کیا، جو شیخ محدث نوری اور جتنے لوگ گزرے ہیں کہ خاک شفا کو کربلا کبھی گئے، کبھی مولا حسین کی قبر مبارک پہ، کبھی مولا علی کی، اس طرح جہاں جہاں جاتے وہاں کی قبر مبارک سے جو ہے وہ مٹی اٹھا کے لے آتے، خاک شفا اٹھا کے لے آتے اور اس کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں پہ لگاتے اور بینائی ان کی واپس آ جاتی. اچھا ایک دفعہ ایک ان کی کرامات ہی میں ظاہر ہوتا ہے، لکھا ہے، منقول ہے کہ ایک دفعہ یہ مولا کے حرم میں گئے تو زرعی کے آس پاس ہاتھ پھیر رہے تھے مٹی کے لیے، تو در نجف ان کے ہاتھ آ گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے کیونکہ در نجف تو بارش کے موسم میں ہوتا ہے، در نجف جو ہے وادی سلام میں نظر آتا ہے، تو میں یہاں کیسے مل گیا. بہرحال انہوں نے اس کو کرامت سمجھا اور اس کی انگوٹھی بنا کے پہن لی. اور وہ کہتے ہیں بالکل انگوٹھی ویسے ہی تھی جیسے آپ کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک جن نے آ کے انگوٹھی دی کسی کو، وہ رگڑے اور جو مانگے وہ مل جائے. تو بالکل کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی میرے اسی طرح کام آتی تھی، بہت سارے کام میں کر لیا کرتا تھا. ایک دفعہ میں کافی جگہ گیا گھومنے پھرنے، اپنے گھر سے نکلا اور رات کو جب واپس آیا تو انگوٹھی ہاتھ میں نہیں. اب وہ بڑے پریشانی سب زیادہ اس بات کی تھی کہ وہ اس دن پورے شہر میں کئی مقامات پر گئے تھے. اب وہ اگر ڈھونڈنا شروع کریں تو ظاہر سی بات اپنے گھر سے شروع کریں گے، جہاں جہاں گئے تھے وہ وہاں چلتے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا لیکن مجھے کرنا تو ہے، اس انگوٹھی کے بغیر میرا جو ہے وہ گزارا نہیں. تو انہوں نے فوراً چراغ جلایا اور جیسی ہی وہ گھر سے نکلے، بلکہ گھر سے بھی نہیں نکلے، جیسی چراغ جلایا تو انگوٹھی وہیں پڑی ہوئی تھی. یعنی گھر سے نکلتے ہوئے ہی گر گئی تھی اور ان کو بالکل آخر میں یاد آیا اور انگوٹھی ان کو وہیں مل گئی. تو بہرحال انگوٹھی ہو یعنی پتھر ہو در نجف کی صورت میں، خاک شفا ہو، مٹی ہو، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ایمان ہو انسان کا تو انسان کے کام آتی. اچھا روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں گے.
اور یہ مماثلت یقیناً کئی جگہوں پہ ہمیں نظر آتی ہے. مثلا یہی نعمت اللہ جزائری جو ہے یہ جا رہے تھے اور کشتی میں بیٹھے تو کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگی. تو اچھا پہلے زمانے میں بہت مشہور و معروف تھا کہ اگر کشتی ہچکولے کھانے لگے اور ڈولنے لگے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار شخص موجود ہے, کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام موجود ہے, یا کوئی شخص ہے جس کو سفر نہیں کرنا چاہیے اور وہ سفر کر رہا ہے. یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. یونس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ کشتی میں بیٹھے تھے کشتی ہچکولے کھانے لگی تو لوگوں نے یہی کہا کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے. اور وہ کس طرح بھاگے تھے کہ جب وہ شہر گئے تو دیکھا کہ عذاب نہیں آیا میری امت پہ, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بدھ کو عذاب آئے گا. جب وہ بدھ کے بعد گئے تو عذاب نہیں آیا تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ لوگ تو ان کا مذاق اڑائیں گے کہ تم تو نبی ہو, تم تو کہتے تھے عذاب آئے گا اور اب جو ہے تم کہہ رہے ہو کہ دیکھو عذاب تو نہیں آیا, اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. انہوں نے کہا مجھے شرمندگی ہوگی اپنی قوم کے سامنے, وہ کیا سوچیں گے یہ کیسا نبی ہے. تو وہ الٹے پاؤں واپس آ گئے, اللہ سے کوئی دعا کوئی کلام نہیں کیا. تو ایک ترک اولا جو ان سے ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سزا سے یا اس زحمت سے دوچار کیا. تو کشتی ہچکولے کھانے لگی تو لوگوں نے کہا کہ غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے, قرآ ڈالو. وہ جتنے لوگ کشتی میں موجود تھے ان کا قرآ ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا. پھر قرآ ڈالا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتے ہیں اپنے آقا سے بھاگے ہوئے. پھر دوبارہ بھی ان کا نام نکلا, تیبارہ بھی ان کا نام نکلا. تو دیکھیں ہم اور آپ بہت سارے کاموں کو جو ہے وہ کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. مطلب کوئی غلط بات, کوئی حادثہ, کوئی بیماری, کوئی خلاف توقع, خلاف مزاج بات ہو جائے تو نیکوکار ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. جیسے شیخ عباس قمی جب بینائی کمزور ہوئی تو انہوں نے کیا سوچا کہ کہیں اہل بیت نے اپنی محبت سے مجھے دور تو نہیں کر دیا, اپنی ولایت سے محروم تو نہیں کر دیا, خدا نخواستہ اتنی بڑی بات. تو جب کشتی ہچکولے کھانے لگی, بلکہ ہچکولے نہیں کھانے لگی, وہ ریت میں پھنس گئی. اور جو ملح تھا اس نے کہا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا, یہاں ریت ہے ہی نہیں, میں نے تو کبھی نہیں دیکھی. جیسے آپ کی گاڑی میں چلتے چلتے اسپیڈ بریکر آ جائے, آپ کہیں اسپیڈ بریکر تو تھا ہی نہیں یہاں پر, یہاں کیسے آ گیا. تو وہ ریت میں پھنس گئی, نیچے اترے تھے, ایک دن ایک رات لگ گئی. تو وہ ریت ہٹائی, پھر دوبارہ کشتی کو آگے بڑھایا, تھوڑی دیر آگے گئے, پھر کشتی پھنس گئی, پھر ریت. اور وہ ملہ بڑا پریشان کہ بھئی یہ سفر تو بہت آسان ہے اور میں خود کئی مرتبہ اس راستے سے جا چکا ہوں, میں نے تو کبھی ریت نہیں دیکھی, آج کیوں ریت ہے. جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے یہ کہا کہ ہو نہ ہو یہ سفر میرے لیے مناسب نہیں. انہوں نے خود سے پوچھا کہ آج کون سی تاریخ ہے, تو پتہ چلا کہ جمادی الثانی کی آخری تاریخیں تھیں. آج اب جو ہے وہ ہمارا مہینہ شروع ہو گیا ہے, آخری تاریخ. اس کے بعد جو ہے وہ رجب, انہوں نے کہا 13 رجب. اور اتفاق سے جہاں سے وہ گزر رہے تھے نجف اشرف قریبی تھا. ایک ہوتا نا کہ آپ کہیں سے گزرے تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ چلو میں یہاں سے بھی ہو کے اپنا کام کر لوں, یہاں سے بھی یہاں کی بھی زیارت کر لوں, یا ان صاحب سے بھی مل لوں. تو ان کے دل میں یہ آ تو رہا تھا کہ جب میں نجف اشرف کے قریب سے گزر رہا ہوں تو کیوں نہ میں زیارت کر رہا ہوں, لیکن بس انہوں نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا کہ چلو مجھے گھر جانا ہے اپنے ملک. تو ان کے ذہن میں آیا کہ جب 13 رجب اتنی بڑی مخصوصی آ رہی ہے اور نجف اشرف جو بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے تو میں کیوں سفر کر رہا ہوں. تو ان کو فوراً یہ ذہن میں آیا کہ مولا چاہتے ہیں کہ میں ان کے حرم کی زیارت کروں, اس لیے بار بار میرے سفر میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. چنانچہ کشتی والے کو کہا کہ بس میں اپنا سفر ترک کرتا ہوں, مجھے آگے نہیں جانا, اور وہیں سے الٹے پاؤں واپس پلٹے اور مولا کی زیارت کے لیے نجف اشرف چلے گئے. تو یہ دیکھیں جو نیکوکار ہوتا ہے, محبان اہل بیت میں سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بہانے سے نیکی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں, انوار النعمانیہ, تزکیہ نفس, اخلاقیات اور اپنے آپ کو سنوارنے کے حوالے سے. شرح لکھی ہے انہوں نے نہج البلاغہ کی, صحیفہ کاملہ کی شرح جامی بھی انہوں نے لکھی ہے. غایۃ المرام فی شرح تہذیب الاحکام, تہذیب الاحکام کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے. نور سافٹ ویئر آج کل بہت کامن ہے, لیکن اتفاق سے فارسی اور عربی میں اس کے سارے سافٹ ویئر ہیں. تو وہ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مشہور علماء گزرے ہیں, معروف یا غیر معروف, آہستہ آہستہ ان علماء کی تمام تصانیف ایک سی ڈی میں بند کر رہے ہیں. جیسے علامہ مجلسی نے جو کچھ لکھا, امام خمینی نے جو لکھا, خوئی صاحب نے جو لکھا, تو جن افراد کی جتنی تصانیف ہیں
ابراہیم امینی ہیں آپ کے دست غیب ہیں ایک CD میں، تو ان کی بھی آثار محدثی یا آثار جزائری کر کے جو ہے ان کی تمام تصانیف جو ہے ایک CD میں بند کر دی ہیں. تو اگر فارسی کی کسی کو شدبد ہو تو نور سافٹ ویئر کو استعمال کر کے بعض اوقات تو انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ایک CD میں 15 تفاسیر ہیں، ایک CD میں 40 تاریخ کی کتابیں ہیں، ایک CD میں جو ہے وہ پوری مطلب جو ہے وہ بحار الانوار اور 4 کتب اربع جو ہے وہ شامل ہیں. اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو ٹائپ کیا ہے، اور ٹائپ کرنے کا فائدہ یہ ہے، فرض کر لیں بحار الانوار میں مولا علی کی فضیلت آپ لکھ دیں، اس کے اوپر وہ تمام فضیلت متعلق احادیث آ جائیں گی. بی بی سیدہ آپ لکھ دیں، تمام احادیث آپ کو آ جائیں گی. شہید مطاری کی تمام کتابیں انہوں نے ایک ہی جو ہے CD میں ڈال دی ہیں. شہید مطاری نے مثلا عورت کی آزادی یا حجاب سے متعلق کہاں کہاں کچھ کہا ہے، تو وہ آپ لکھ دیں، وہ ہر جگہ ہر کتاب میں جو اب آپ کو پوری کتاب مطلب جو یہاں پہ ذاکرات ہیں یا استاد ہیں یہ جو پڑھاتے ہیں ان کے لیے مدرسین کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے کہ بس آپ وہ لکھ دیں، آپ کو پوری کتاب بھی نہیں پڑھنی پڑ جائے گی، بس یہ بتا دے گا وہ کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ اتنا پیراگراف اتنا مٹیریل اس چیز سے متعلق ہے. تو آپ بڑے مزے سے ایک ہی موضوع سے متعلق کئی کتابوں کو مکمل طور پہ پڑھے بغیر درس تیار کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جی فارسی میں ہے، یہ اب دعا کریں وہ لوگ اردو کی طرف آئیں، اور اردو کی طرف وہ اسی وقت آئیں گے جب ہم اردو میں کتابیں پڑھنا شروع کریں گے. تو اردو میں مٹیریل ملنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے، ویب سائٹ بھی جو ہے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نام کچھ لکھیں آتا کچھ ہے، سید احمد مستمت لکھیں تو سید احمد خان آ جاتا ہے. تو جو ان کی سرچ ہے وہ بھی بڑی مشکل ہے، اردو کی مٹیریل بھی بہت کم ہے. لیکن بہرحال جتنی کتابیں اویلیبل ہیں کم از کم آپ ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں جو ویب سائٹس موجود ہیں. فارسی میں بہرحال اگر تھوڑی سی محنت کر لی جائے، 6 مہینے کی محنت ہے، اگر محنت کر لیں تو یقین کریں کہ گھر بیٹھے ایک لیپ ٹاپ یا ایک ٹیبلٹ کافی ہے آپ کے لیے، ایک کتاب بھی آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. مرزا حسین نائینی اصفہان نائن نامی علاقے میں آپ پیدا ہوئے، اور یوں سمجھ لیجیے جیسے علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قیام پاکستان کا خواب دیکھا، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ایران کا خواب، ایران کے انقلاب کا خواب یا اسلامی حکومت کا قیام، اس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ ہم جو ہے ایک اسلامی حکومت یا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ کس طرح تشکیل دے سکتے ہیں. اس زمانے میں یعنی 18ویں صدی کی یہ بات ہے، 17، 18، 19، یہ وہ 3 صدیاں ہیں کہ جس میں انگلینڈ نے اور فرانس نے پوری دنیا میں قبضے کا، چور بازاری کا جو ہے بازار گرم کر رکھا ہوا تھا. اور بڑے فخر سے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ برطانوی حکومت کا سورج نہیں غروب ہوتا تھا، یعنی جب وہ غروب ہوتا تھا تو اسی کی کسی کالونی میں نمودار ہوتا تھا. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ کاروبار کے ذریعے، کیونکہ ان کے پاس مشینیں موجود تھیں برطانیہ میں، ان مشینوں سے جلدی جلدی را مٹیریل سے وہ مثلا کپڑے بناتے تھے، مشینیں بناتے تھے، موٹر کار بناتے تھے، اور پھر انہی جگہوں پہ جا کے بیچتے تھے. تو اپنے ایجنٹس تاجروں کی صورت میں انہوں نے جیسے پاکستان میں برصغیر پاک و ہند میں بھیجے، ایسٹ انڈیا کمپنی، اس طرح ایران عراق میں بھی بھیجے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنا غلام بنایا. جیسے اب پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں چائنا جس طرح چھا رہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، گوادر ایئرپورٹ پہ، اسٹیل مل میں، سڑکوں پہ، تو مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں. تو جب کوئی شخص باہر سے آتا ہے اور آپ کی اکانومی کو کیپچر کرتا ہے، مارکیٹ کو، تو معاشی طور پہ بھی بدحال ہوتے ہیں ہم، اور تہذیبی طور پہ بھی مفلوق الحال ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو اس کمپنی اور اس ماحول میں ڈھلنا پڑتا ہے. جیسے انگریز جب یہاں پر آیا تھا تو اس نے جو انگریزی کو رواج دیا، اس نے جو اپنے لباس کو رواج دیا، اس نے جو ہے اپنی ثقافت کو، مکس گیدرنگ کو اور تھیٹر کو یا ڈراموں کو، فلموں کو رواج دیا. تو یہی کام جو ہے انگریز نے ایران، عراق اور دوسری جگہوں پہ کرنے کی کوشش کی. تو عراق میں اور ایران میں دونوں جگہ پہ علماء کی وجہ سے، فقط علماء کی وجہ سے کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ محکومیت کسی حد تک تو وہ غالب آ گئے تھے، لیکن جس طرح انہوں نے ہم کو محکوم بنایا 100 سال تک برصغیر پاک و ہند کو، وہ ایران عراق کو محکوم نہیں بنا سکے فقط علماء کی مزاحمت کی وجہ سے.
علماء سمجھ گئے تھے کہ یہ ہم پہ قبضہ کرنے آئے، نہ صرف معاشی طور پہ بدحال کر کے چھوڑیں گے بلکہ ہمیں ہمارے دین سے بھی بیگانہ کر دیں گے. تو اس زمانے میں کالونیزم ایک لفظ مشہور ہوتا تھا کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں کے غریب لوگوں کو معاشی بہتری، خوشحالی کا تانا خواب دکھا کے، معاشی خوشحالی کا خواب دکھا کے اس سے اس کی ثقافت کو چھین لیں، اس کے مذہب کو، ایمان کو، عقیدے کو چھین لیں. تو انہوں نے یہ کیا، تو اس زمانے میں مرزا نائینی اور ابو الحسن اصفہانی اسپیشلی یہ دو نام ہوا کرتے تھے، انہوں نے بہت زیادہ ریزسٹنس کی. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ مرزا شیرازی جو تمباکو کا فتویٰ انہوں نے دیا تھا، وہ تمام علماء جو ہے مل کر انہوں نے جو ہے ریزسٹ کیا. تو جب انہوں نے کمیونزم کے خلاف آواز کو بلند کیا، جب اس زمانے میں یعنی وہ سمجھ لیا 18ویں صدی کا آخری تھا اور 19ویں صدی کی شروعات تھی. اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے، مثلا قاجار فیملی اس زمانے میں ایران میں تھی، تو اس زمانے میں بادشاہ بھی بڑی سیاسی اور معاشی ابتری کا شکار تھے. جیسے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہوا کہ وہ بھی جو ہے وہ شان و شوکت، جاہ و جلال اور خوشحالی نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انگریز ان پر غالب آ گئے. تو قاجار کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور جو فیملی تھی ان کے ساتھ بھی قاجار کی یہی ہوا. تو علماء نے آ کے باقاعدہ رجسٹ کیا اور یہ کہا کہ ان لوگوں کو، یعنی ان تاجروں کو یا برٹش امپائر کو اپنے صفوں میں نہ گھسنے دو، یہ جو ہے ہم کو دین سے ہاتھ دھونے پہ مجبور کر دیں گے. تو ان کو جلا وطن کیا، یعنی مطلب بادشاہ نے اور برٹش ایجنٹس نے مل کر، اور یہ پھر جو ہے وہ ایران گئے، اور ایران میں ابو الحسن اصفہانی ان کے ساتھ موجود تھے، عبد الکریم حائری وہاں موجود تھے. تو ان تمام لوگوں نے ایران کی اول انقلاب کی بنیاد رکھی اور وہاں پہ کولونزم اور استعمار کو آنے سے وہاں روکا. یہ ایک ٹکٹ جو ایران نے جو ہے ان کی ولادت کے موقع پہ جاری کیا. اب آئیے 7ویں عالم دین جو حجرہ نمبر 23 میں مدفن ہے، سید احمد مستنبط. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. سید احمد مستنبط جو کہ حجرہ نمبر 23 میں موجود ہیں، یہ جیسے شیخ عباس قمی کا ہم نام لیتے ہیں فوراً مفاتی آپ کے ذہن میں آتی ہے، بہار الانوار اور علامہ مجلسی بالکل لازم و ملزوم ہے. اس طرح سید احمد مستنبط اور مناقب اہل بیت اردو میں غالباً جو بھی یہاں پہ ذاکرات موجود ہیں جو مجلس سے پڑھتے ہیں انہوں نے یہ نام سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو سن لیں اور اس کتاب کو ضرور اور بضرور لیں. اردو میں دستیاب ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے، مناقب اہل بیت. اور اصل جو اس کا نام ہے القطرۃ من بحار المناقب النبی والعطرتی، یعنی ایک قطرہ مناقب کے سمندر سے. کس کے مناقب کے سمندر سے؟ فضائل کے سمندر سے، رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کے. تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑی دقت سے، بڑی زحمت سے، بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے جو ہے وہ اہل بیت سے متعلق فضائل، کرامات، معجزات جو ہے جمع کیے. اس کتاب میں 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، لیکن یہ جو اردو میں اویلیبل ہے وہ 4 جلدوں پہ ہے. سید یہ محمد ریاض حسین نجفی جب گئے تھے وہاں پر تو ایران میں، تو علماء کرام سے ملے تو ایک عالم دین نے ان سے کہا کہ آپ مناظراتی موضوعات پہ لکھیں یا ان کے ترجمے کریں. تو خود ریاض حسین نجفی نے کہا کہ ہمیں جو ہے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ فضائل اہل بیت کو گھر گھر پہنچائیں. اگر ہم فضائل اہل بیت کو گھر گھر تک پہنچا دیں تو خود بخود لوگوں کو معرفت ہو جائے گی کہ اہل بیت کون ہے، اور اہل بیت میں اور غیر اہل بیت میں، معصوم میں اور غیر معصوم میں کیا فرق ہے. تو وہ خود بخود ان لوگوں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے کہ جو دشمنان اہل بیت تھے. تو تبرہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے جب تولا پیدا ہوتا ہے. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی بہترین کتاب کا انتخاب کروں کہ جو فضائل اہل بیت سے متعلق ہو اور اس کا میں ترجمہ کروں اردو میں. تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ القطرۃ من بحار المناقب النبی والعطرتی کہ آپ اس کا ترجمہ کریں. تو پھر انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اردو میں اب یہ کتاب موجود ہے. بہت بہترین کتاب ہے اور اس کو ضرور پڑھیں. معجزات، کرامات، تقوی، سخاوت، غرض جو بھی خوبی ایک انسان میں ہو سکتی ہے اہل بیت میں وہ اپنے بدرجہ اولا موجود تھی اور ان کے تذکرے اس پہ موجود ہیں. اس حوالے سے اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جو ان کے بیٹے نے سنایا کہ میرے والد نے پہلی جلد لکھنے کے بعد، 2 جلدیں تھیں اس کی القطرہ کی، پہلی جلد لکھنے کے بعد
خواب میں دیکھا. اچھا یہ سید تھے, اور سید کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ بی بی سیدہ ان کے لیے محرم ہے. تو خواب میں دیکھا پہلی جلد لکھنے کے بعد کہ یہ بی بی کے ذہنوں پہ سر رکھ کے جیسے کوئی بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے لیٹے میں. تو بی بی سے پوچھا کہ اتنی بڑی قدر و منزلت کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا مجھے اس طرح قرب حاصل ہوا جیسے ایک بچے کو ماں کا. تو بی بی نے کہا کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم نے ہمارے لیے القطرہ نامی کتاب لکھی. تو جس طرح مولا علی اپنے ہاتھوں سے پیالہ رکھ کے اپنے ہاتھوں سے علامہ حسین امینی کو جو ہے وہ سیراب کرتے تھے اور خواب میں ان کے آئے تھے, تو اسی طرح جو ہے سید احمد مستنبت کے لیے بھی ہے. تو یہ وہ علماء ہیں کہ جن کی جنت ہمارے اہل بیت نے اسی دنیا میں جو ہے وہ جس کی توثیق اور تصدیق کر دی کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ اتنا اعلی و عرفہ کام ہے کہ تمہارے لیے جنت میں ہمارا پڑوس اور وہ سعادتیں ہونی چاہیے کہ جو ایک زحمت اٹھانے والے شخص کے لیے ہوتی ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. شیخ محمد کاظم آخوند خراسانی شیخ مرزا انصاری کے بہترین شاگرد, ہونہار شاگرد, قابل فخر شاگرد. اور آپ کو ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ شیخ مرزا انصاری کی 2 کتابیں رسائل اور مقاصد حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں, جس کے بعد آپ درس خارج کا رخ کرتے. لیکن رسائل اور مقاصد پڑھنے کے بعد بھی آپ کو ایک کتاب کفایہ پڑھنی پڑتی ہے آخر میں, سب سے آخری کتاب ہے. اس کے بعد آپ درس خارج میں جاتے ہیں. تو یہ جو کفایہ نامی کتاب ہے یہ رسائل مقاصد کے بعد جو پڑھائی جاتی ہے وہ آخوند خراسانی نے لکھی ہے, جو کہ شاگرد ہے شیخ مرزا انصاری کے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ مرزا انصاری کا کتنا احسان ہے حوزے پہ تعلیمات اہل بیت کے حوالے سے, کہ ان کا اسٹوڈنٹ وہ کتاب لکھ رہا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ درس اجتہاد میں بیٹھنے کے قابل بنیں گے. بہترین استاد تھے, مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ان کے درس کو دیکھ کر شیخ مرزا انصاری کا درس یاد آ جاتا تھا, ان کے درس کو دیکھ کے شیخ طوسی کا درس یاد آ جاتا تھا. جیسے ہم نے بتایا نا شیخ طوسی کے درس میں 300 مجتہدین بیٹھے ہوتے تھے, تو ان کے درس میں بھی کہا جاتا ہے کہ 1200 جو ہے وہ علماء ہوا کرتے تھے, اور ان علماء میں 200 تو فقط مجتہدین ہوا کرتے تھے. اور ایسے ایسے شاگرد انہوں نے جو ہیں بنائے ہیں, پروان چڑھائے ہیں, اپنے سایہ عاطفت میں ان کو علم سے سیراب کیا ہے کہ وہ خود آگے چل کے بہت بڑی شخصیت میں تبدیل ہوئے. یہ دیکھیں آیت اللہ بروجردی اس تصویر میں جو بیٹھے ہوئے نیچے پہلے نمبر پہ جو سرکل لگا ہوا ہے, یہ آیت اللہ بروجردی ہے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کا درس لے رہے ہیں. تو آپ کی شخصیت بھی جو ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے. تو بلا شبہ آخوند خراسانی کا جو دروس تھے, جو ان کی تعلیمات, جو ان کی کتابیں جو ہیں, ان سے لوگوں نے بہت استفادہ کیا. اچھا عموماً ہمارے ساتھ یا ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھائی میں مشغول ہوتے ہیں تو عبادات کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. ہم نے بتلایا تھا آپ کو شیخ مرزا انصاری کے بارے میں کہ اتنے زیادہ پڑھنے لکھنے سے ان کا تعلق تھا, لیکن اس کے باوجود 1 سپارہ روزانہ نماز جفا, جعفر طیار روزانہ نماز زیارت عاشور, جامع کبیرہ وغیرہ وغیرہ, کتنے اعمال وہ کیا کرتے, نوافل تمام پڑھا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے آخوند خراسانی کے بارے میں, جب یہ نجف اشرف میں تھے تو ان کا پڑوسی جو تھا وہ کہا کرتا تھا کہ میری چھت اور ان کی چھت آپس میں ملی ہوئی ہے. اور اکثر لوگ جو ہے وہ گرمی کے موسم میں مثلا اوپر چھت پہ جا کے نماز پڑھا کرتے تھے, نماز شب اور نماز فجر. تو یہ کہا کرتے ہیں کہ اکثر جب میری آنکھ کھلتی تھی, بلکہ میری آنکھ ہی کھلتی تھی کسی کی سسکیوں کی آوازوں سے, تو جب میں غور سے دیکھتا تھا اپنے آس پاس تو مجھے دوسری چھت پر ایک شخص سجدے میں نظر آتا تھا, اور اتنا زیادہ اتنی شدت سے وہ گریہ کیا کرتے تھے آخوند خراسانی کہ جیسے کوئی مجرم اپنے جرائم پہ رو رہا ہو, کہ بہت بڑا گناہگار جو ہے اپنے گناہوں پہ رو رہا ہو, کہ پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا ہے کہ شاید اس کی معافی بہت مشکل ہے, اور اس لیے بہت زیادہ شد و مت سے روزانہ آنسوؤں سے رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا طلب کر رہا ہے. تو آخوند خراسانی اس زمانے میں کتنے بلند پایا کہ عالم دین, بلند پایا کہ متقی پرہیزگار, لیکن اس کے باوجود کرنا تو ہم جیسے گناہ گاروں کو چاہیے, لیکن وہ ایک عالم دین, ایک مرجع جو ہے راتوں کو اس طرح رو رہا ہے کہ شاید اس وقت سب سے زیادہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ گناہ گار وہی شخص ہو. تو یہ
ان کا تقوی، یہ ان کا خلوص اور عبادت میں ان کا حصہ. یاد رکھ لیجئے ہمیشہ کہ جب بھی آپ علم حاصل کریں گے، جب تک اس میں عبادت کی چاشنی نہیں آئے گی، جب تک سجدوں کی تکرار نہیں ہوگی، سجدوں اور رکوع کی طوالت نہیں ہوگی، قرب الہی نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کا علم جو ہے وہ حقیقی علم میں نہیں تبدیل ہو سکتا. اچھا، اتنی زیادہ عبادت، اتنا زیادہ علم سے ان کی وابستگی، درس و تدریس سے وابستگی، ہمیں اور آپ کو اگر کہہ دیا جائے کہ بھی آپ کو جو ہے وہ نجف میں گھر دیا جا رہا ہے تو آپ کتنے زیادہ خوش ہوں گے. ہمیں اور آپ کو جو کہا جائے کہ بھئی حرم جانا ہے، ہم کتنے خوش ہوں گے. اور ہو سکتا ہے پورا دن ہم لگا دیں جب تک کوئی بہت ضروری جو ہے وہ چیز یا امر پیش نہ آ جائے. ان کے بارے میں ایک عجیب بات کی جاتی ہے آخوند خراسانی کے بارے میں کہ جب یہ حرم جاتے تھے تو بہت جلدی زیارت پڑھ کے نکل آتے تھے. ایک دو مرتبہ نہیں کہ شاید کوئی کام یاد آ گیا ہو، ہمیشہ فوراً کے فوراً جاتے تھے، بس فوراً کے فوراً زیارت پڑھی اور بس فوراً کے فوراً نکل آئے. تو لوگ اس کو نوٹ کرتے تھے اور اس حد تک نوٹ کیا کہ انہوں نے باقاعدہ ان سے کہہ دیا کہ آقا بہت عجیب سا لگتا ہے، مطلب بہت برا لگتا ہے، سیدھی سی بات ہے کہ آپ اتنی جلدی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے آپ زیارت نہ پڑھیں، اگر آپ کو مختصر زیارت پڑھنی ہے مختصر زیارت پڑھیں، لیکن اتنی جلدی تو نہ نکلیں کم از کم. کیا محسوس کرتے ہیں لوگ کہ نعوذ باللہ خدا نہ خاصا کیا آپ کو مولا سے محبت نہیں؟ لوگ تو گھنٹوں ذریعے سے جو ہے وہ لپٹ کے چپک کے اور جو ہے وہ پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں. تو یقین کریں انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور کہا کہ کیا تم چاہتے ہو اس عمر میں اس سفید داڑھی کے ساتھ میں مولا سے ریاکاری کروں اور اپنی جھوٹی محبت کا ان کو جو ہے وہ یقین دلاؤں کہ مولا میں یہاں بیٹھا ہوں کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہوں. یعنی مولا کا ماننے والا تو وہ ہے کہ جو حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو، مولا کی باتوں میں اگر عمل کر رہا ہے تو بس کافی ہے، مولا حرم میں رہ کر اس کی جو ہے وہ زیارت کروا دیں گے. اور ہمیں ملتا ہے، جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی سے کہا جو امیر تھا، متمول تھا، خوشحال تھا، کربلا کی زیارت کو کیا اور کہا کہ میری طرف سے بھی سلام کر دینا. تو اس نے اپنی زیارت پڑھی، اپنا سلام پڑھا، اور جب اس کو یاد آیا کہ میرے غریب پڑوسی نے بھی کہا تھا، منتقی پرہیزگار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اس کی طرف سے جب سلام میں نے زیارت پڑھی، سلام کیا، تو فوراً قبر اقدس سے جواب آیا وعلیکم السلام. خود کا جواب نہیں آیا، اس کا جواب آیا جو موجود نہیں تھا. تو جو زیارت پہ نہیں جا سکتا اس کو دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے کہ ہم زیارت پہ نہیں جا سکے. زیارت پہ جانے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مزہ اس وقت ہے کہ جب مولا جو ہے آپ کو خوشی خوشی گلے لگائیں، مولا جو ہے وہ آپ کے سلام کا جواب دیں، مولا جو ہے وہ آپ سے خوش ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مولا کا جب بلاوا آئے گا تو جائیں گے، اور کچھ ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں جن کو دیکھ کے آدمی غصے سے کہتا ہے کہ آپ کو بھی مولا نے بلایا ہے. تو پھر لوگوں نے علماء سے رابطہ بھی کیا کہ ہمیں حرم میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے. استغفر اللہ، مطلب ہوتا ہے بعض اوقات کہ ان کی وہی ایکٹیویٹیز مطلب حرم میں موجود ہیں، حرم کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی فسق و فجور، وہی جو ہے وہ حرام مال اور یہ تمام چیزیں جاری ہیں. تو کسی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے مولا جس کو بلاتے ہیں وہی آتا ہے، لیکن اگر کوئی گھس آئے اندر تو مولا اس کو بھگائیں گے تھوڑی. تو ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے، تم بھی آ کے نیاز آپ بانٹ رہے ہو، جو مجلس میں نہیں تھا وہ بھی آ کے کھڑا ہو جائے. اب آپ اس کو چہرہ دیکھ کے تو نہیں کہیں گے تو مجلس میں ہم تمہیں نہیں دے رہے. تو مولا تو سخی ہیں، مولا تو سب کو گلے لگانے والے ہیں، اس امید پہ کہ اب یہ سدھر جائے. حالانکہ مولا کو معلوم ہوگا کہ نہیں سدھرے گا ابھی بھی، لیکن ایک حجت تمام کرنے کے لیے وہ یہ نہ کہہ سکے مولا اگر آپ مجھے گلے لگا لیتے، اگر آپ اس دفعہ مجھے بلا لیتے تو میں بخشا جاتا. یہ کام جو ہے رسول اللہ نے بھی کیا، ائمہ نے بھی کیا، اپنی زندگی میں بھی کیا اور اپنی زندگی کے بعد بھی کر رہی ہیں. ان کی اہم ترین کتاب جیسے میں نے آپ کو بتایا کفایت الاصول ہے، جس کی بہت زیادہ شرح، بہت زیادہ حاشیے، بہت زیادہ تشریحات کی گئی ہیں اور آج تک جو ہے رائج ہے حوزہ علمیہ قم ہو یا حوزہ علمیہ نجف. اب آئیے شیخ ابو الحسن اصفہانی کی طرف ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. شیخ ابو الحسن اصفہانی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اصفہان، یہ 3 ہی 4 شہر تھے، قم تھا، شیراز تھا، اصفہان تھا، تبریز تھا، شوستر تھا، کہ جہاں پہ بڑے بڑے علماء جو ہے پیدا ہوئے. اور ابھی ہم آگے آپ کو بتلائیں گے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کون سا عالم کس جگہ کا ہے، ایران کا ہے کہ عراق کا ہے. عراق کا عالم آپ کو ایران میں ملے گا اور ایران کا جو ہے وہ عراق میں ملے گا. پیدا ایران میں ہوا ہے، زندگی اس نے عراق میں گزاری، پیدا عراق میں ہوا ہے، دفن جو ہے وہ ایران میں ہوا ہے. تو وہ آپ بعض وقت ممیز نہیں کر پاتے کون شخص کہاں کا ہے.
ابو الحسن عثمانی جیسے کہ ہم نے بتایا اس سے پہلے مرزا نائینی کے ساتھ جو ہے کالونیزم کی سخت مخالفت کرتے تھے، اور جو برٹش کمپنیز اور مستعمار اور دیگر ممالک کے لوگ وہاں پر آئے اور جنہوں نے کوشش کی وہاں کی معاشیات پہ قبضہ کرنے کی، وہاں پہ جو ہے انہوں نے اس کی سخت مزاحمت کی اور لوگوں کو بتلایا. رسائل مقاصد آپ پڑھیں شیخ مرزا انصاری کی تو وہ انہی کتابوں سے بھری ہوئی ہے کہ معاملات اور روزگار اور کاروبار ان کو جو ہے اسلامی طریقوں سے کس طرح انجام دیا جائے. تو جب انہوں نے مخالفت کی تو ان کو بھی جو ہے جلا وطن کر دیا گیا، اور یہ بھی جو ہے عراق سے نکالے گئے، ایران گئے. وہاں پہ جو ہے عبد الکریم حائری حوزہ قم کے بانی اور دیگر افراد نے جو ہے ان کا استقبال کیا. ان کی مشہور ترین کتاب جو ہے وہ وسیلہ نجات ہے. فقہ سے متعلق امام خمینی کے حوالے سے ملتا ہے، وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اس کتاب کی تشریح اور حاشیہ جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے، اور بہت زیادہ معروف ہے فقہی الخلقوں میں. 10ویں شخصیت، مشہور و معروف شخصیت شیخ ابو القاسم خوئی 31 نمبر حجرے میں اپنے بیٹوں کے ساتھ مدفون ہے. اور شیخ ابو القاسم خوئی کے بارے میں فقط ان کی بزرگی اور مقام و مرتبہ کے بارے میں یہی کہنا کافی ہے کہ اس وقت نجف اور قم میں جتنے بھی علماء مجتہدین یا مراجعین، حتیٰ کہ مراجعین بالواسطہ یا بلا واسطہ، ان کے طالب علم، ان کے شاگرد رہ چکے ہیں. آغا سیستانی مرجع عالم وہ جو ہیں ان کے شاگرد رہ چکے ہیں. رہبر انقلاب آیت اللہ زباں خامنائی یہ ان کے شاگرد رہ چکے ہیں. وحید خراسانی فلاح عالم کے طور پہ جن کا نام لیا جاتا ہے وہ ان کے شاگرد رہ چکے ہیں. ناصر مکارم شیرازی کتنی بڑی شخصیت، تفسیر نمونہ، تفسیر نہج البلاغہ اس وقت لکھ رہے ہیں، بلکہ لکھ چکے ہیں، وہ اردو میں ترجمہ ہو رہی ہے، 3 جلدیں ہو چکی ہیں 16 جلدوں پہ. تو ان کا بھی بہت نام ہے، جن کے بارے میں محمدی اشتہابی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ناصر مکارم شیرازی نے پکڑایا، جنہوں نے قصص الانبیاء لکھی ہے، اس وقت بہت مشہور ہو رہی ہے، بہت اچھی کتاب، بہت ہی کلاسیفائڈ انداز سے انبیاء کی سیرت کا اور ان کی تاریخ کا تذکرہ کیا ہے. تو محمد اشتہابی جو ہیں وہ کس کے شاگرد؟ ناصر مکارم شیرازی. ناصر مکارم شیرازی کس کے شاگرد؟ ابو القاسم خوئی. تو ابو القاسم خوئی کا جو ہے مقام اور مرتبہ جو ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ خوئی میں پیدا ہوئے. اچھا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آغا سیستانی جو ہے وہ سیستان ایران کے ہیں اور یہ عراق کے. نہیں، یہ خوئی یہ خود ایران کے ہیں. آغا خوئی جو ہے وہ بھی ایران کے تھے. تو وہی میں نے بتایا کہ ایران اور عراق میں آپ تمیز نہیں کر سکتے کہ کون شخص ایران سے آیا کون شخص ایران سے آیا. اور ابھی بھی یہ علماء کا طریقہ ہے کہ جو عالم دین، جو مجتہد اپنے آپ کو ایران میں ثابت کر لیتا ہے، منوا لیتا ہے، یعنی اجازے مل جاتے ہیں، اس کو لوگوں کی طرف سے تصدیق ہو جاتی ہے، مجتہدین مراجعین کی طرف سے کہ ہاں بھائی تم مجتہد ہو، تو پھر وہ نجف جاتا ہے اور وہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتا ہے. پھر وہاں کے مجتہدین، وہاں کے مراجعین اس کو سرٹیفکیٹ سند دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے نزدیک آپ مجتہد ہیں. اسی طرح جو شخص نجف میں مجتہد کے طور پہ مشہور ہو جاتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ میرے اپنے لوگ، عربی بولنے والے لوگ یا میرے جان پہچان کے لوگ بڑے عرصے سے میں مدرسے میں آ رہا ہوں، استاد سے پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے چلو بھائی تم کافی عرصے سے ہو تمہیں سرٹیفکیٹ دے دیں. نہیں، وہی شخص پھر ایران جاتا ہے، پھر وہاں جا کے اپنا جو ہے لوہا منواتا ہے. آیت اللہ عثمہ یہ امام خمینی جو ہیں وہ 10-12 سال جو انہوں نے تقریباً وہاں پہ نجف میں گزارے ہیں، قم میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود کہ اپنا لوہا وہاں بھی منوایا جائے اور وہاں بھی. اور اب تک علماء کا جو مجتہد نہیں بھی ہیں ان علماء کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کچھ عرصہ قم جاتا ہے، کچھ عرصے وہاں رہتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ عرصے میں نجف بھی جاؤں. اس طرح کوئی عالم دین جو ہے وہ نجف میں علم حاصل کر کے عالم بنتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ عرصے قم میں بھی پڑھوں. کہ بہرحال دونوں طرف جو ہے اتنا زیادہ جو ہے مواد ہے، علم کی میراث ہے کہ ایک گھاٹ سے، ایک کنویں سے جو ہے وہ ایک چشمے سے دل نہیں بڑھتا انسان کی، جو ہے وہ پیاس نہیں بجھتی، تشنگی باقی رہتی ہے، تو وہ دوسرے مقام کی طرف رخ کرتا. آذربائیجان جو ہے وہ ایک ملک ہے، اب الگ اسٹیٹ بن چکا ہے، پہلے رشیا کی اسٹیٹ تھی، اور یہاں پہ شیعوں کا کافی زور ہے، کافی شیعہ جو ہے وہ عوام یہاں پہ رہتی ہے. البیان فی تفسیر القرآن، سورہ فاتحہ کی تفسیر فقط کتابی صورت میں، چھوٹی سی کتابی صورت میں آپ کو مل جائے گی، اردو میں ترجمہ اس کا ہو چکا ہے. انہوں نے فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی بس. اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آگے نہیں لکھی تفسیر؟ جب ان کو پتا چلا کہ محمد حسین طباطبائی
تفسیر لکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن اتنا زیادہ علماء کا ایک دوسرے پر بھروسہ اعتماد ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے تو یقیناً وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے انداز سے لکھیں گے, ان کا ایک الگ طریقہ ہے اور میرا ایک اپنا الگ طریقہ ہے, جیسے ایک ہی موضوع پہ کئی کتابیں مل جائیں گی ہم کو. تو اتنا اعتماد تھا کہ اگر تفسیر میزان محمد حسین طباطبائی لکھ رہے ہیں تو پھر وہ یقیناً اپنے اس موضوع کے ساتھ جو ہے وہ اس کتاب کے ساتھ اس تفسیر کے ساتھ انصاف کریں گے, مجھے کیا ضرورت ہے. تو فقط سورہ فاتحہ لکھ کے انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دی, مزید جو ہے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی. رسالہ لباس مشکوک منہاج الصالحین بہت مشہور کتاب ہے, آج بھی جو لوگ توضیح وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اور کافی طاق ہو جاتے ہیں مسائل میں تو وہ منہاج الصالحین عروۃ الوثقیٰ نامی دیگر کتابوں کا جو ہے رخ کرتے ہیں. معجم, یہ معجم ہے, عین سے نون نہیں ہے, معجم رجال الحدیث, اس کتاب میں جو کہ خود 24 بلکہ 42 جلدوں پر مشتمل ہے, اس کتاب میں انہوں نے علم الرجال کو بند کر دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جو اجتہاد ہے اس میں اصل ملکہ ہی اسی بات کا ہے کہ انسان راویوں میں تمیز کرنا سیکھ لے, حدیثوں کو صحیح اور ضعیف میں درجہ بندی کرنا سیکھ لے. تو حدیثوں کی نوع بندی یا درجہ بندی جو ہے کس طرح آتی ہے, راویوں کے حالات زندگی کو دیکھ کے. آج بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ جو ہے کسی بھی عالم دین کے بارے میں سرچ کرنا شروع کریں تو آپ کی انگلیاں تھک جائیں گی, آپ کی آنکھوں میں درد ہو جائے گا. کتنی جگہوں پہ ایک ایک عالم کا تذکرہ موجود ہے اور ظاہر سی بات ہے ہر شخص اپنے انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ویکیپیڈیا ایک اپنے انداز سے دیکھ لے گا, نجف کا حوض اپنے انداز سے دیکھ رہا ہوگا, دیگر اہل تسنن اپنے انداز سے دیکھ رہے ہوں گے. تو اسی راوی کو, اسی حدیث کو روایت کرنے والے کو پھر آپ کو کھنگال کے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ راوی صحیح ہے کہ نہیں, تقوی کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے اور رویے کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے. لیکن آیت اللہ خوئی نے یہ کام آنے والے لوگوں کے لیے بہت آسان کر دیا. وہ اس لیے کہ انہوں نے ان 42 جلدوں پر مشتمل کتاب میں تمام راویوں کے حالات پوری تحقیق کے ساتھ لکھ دیے ہیں. مطلب کم از کم راویوں کی حد تک مسئلے حل ہو گئے اور اب لوگ بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر یہ حدیث اس راوی کی ہے تو یہ موجم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے, اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے نہیں کیا سکتا, اور کس اعتبار سے کس موضوع کی سے متعلق حدیث پہ اس پر اعتبار کیا, اس کا عقیدہ کیا ہے مثلا. تو یہ کام بڑا آسان کر دیا ہے. اب آنے والے علماء کے لیے مجتہد بننا آسان نہیں, مشکل نہیں. پہلے بہت مشکل ہوا کرتا تھا, کتابوں کی دستیابی ایک مسئلہ ہوتا تھا, پھر تحقیق ایک مسئلہ ہوا کرتا تھا. اب جو اس موجم کی صورت میں اب موجم جو ہے وہ یقیناً سی ڈی اور انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے, آپ گھر بیٹھے. بلکہ آیت اللہ خوئی کے بھی دروس جو ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, درس خارج والے دروس, آپ جو ہیں وہ پیچھے جا کر ان کی ریکارڈنگ جو کہ اب انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ ڈل گئی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اس وقت بھی جو دروس ہو رہے ہیں ایران میں اور عراق میں وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہوتے ہیں, آپ گھر بیٹھے ان دروس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقط یہ علم دین, علم فقہ اور اجتہاد کی منزلوں سے نہیں گزرے, ان علوم کو نہیں حاصل کیا, بلکہ علم فلکیات اور علم طبیعات. جب چاند کا مسئلہ چلا تھا جنہوں نے اپنے جب نظریہ پیش کیا تو ان کا جو اصل درس ہے چاند کے مسئلے سے متعلق اس میں باقاعدہ انہوں نے ڈائیگرام سے ثابت کیا ہے کہ چاند کس وقت, کس دن, کس شب, کس لمحے, کس جگہ پر ہوگا. جیسے کہ ایسٹرولوجسٹ کرتا ہے, ماہر پر فلکیات کرتا ہے. ہمارے یہاں تو ریت الہلال کمیٹی والے چاند تک نہیں دیکھ پاتے اتنی محنت کے باوجود. تو خوئی صاحب نے بالکل ایک پرفیکٹ ماہر طبیعت یا ایسٹرولوجسٹ یا ماہر فزکس کے طور پر باقاعدہ اس چاند کی منزلیں باقاعدہ بتائی ہیں. تو فقط علم دین یا پیور اجتہادی نہیں بلکہ دنیاوی طور پہ فزکس اور فلکیات میں بھی جو ہے وہ بہت مانے ہوئے. ایک پرانی تصویر آیت اللہ سیستانی کے ساتھ جب آپ جوان ہوا کرتے تھے اور آیت اللہ سیستانی جو ہے بچپن کی لڑکپن کی منزلوں پر تھے, ہونہار مطلب بہترین عالم کے بہترین شاگرد, اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت جو ہے سلامتی ان کو عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے. آیت اللہ خوئی کا جو رتبہ مقام منزلت اس زمانے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہر زمانے میں ہوا ہے کہ حکمران چاہتے تھے کہ اس زمانے کی بڑی مذہبی شخصیت ہمارے ساتھ ہو,
کہتے ہیں کہ علی کی بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ یہی ضرورت تھی کہ علی جیسی شخصیت جب ہمارے ساتھ ہوگا تو خود بخود ہماری تصدیق ہو جائے گی. تو ہر زمانے میں شیعہ علماء خصوصی طور پہ مراجعین ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ حکمران کو ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ لوگوں میں ان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ مقام و مرتبہ بہتر ہو، یا لوگ سمجھیں کہ بھئی یہ کافی بہتر حکمران ہے. تو باقاعدہ ان کو گرفتار کر کے لے جانے، گرفتار کر کے لے کے گئے اور فورسڈ پبلک اپیئرنس کروائی گئی. یعنی صدام حسین نے آیت اللہ خوئی کو اپنے ساتھ کھڑے رہ کے جلوس کروائے اور لوگوں میں تقریر کی، بتانے کے لیے کہ یہ آیت اللہ خوئی میرے ساتھ ہے. ایک فورس پبلک اپیئرنس جسے کہتے ہیں. خیر پھر بعد میں اس کا بھانڈا پھوٹ گیا کہ زبردستی جو ہے ان کو ہر جگہ لے جایا جاتا ہے. پھر اس نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا اور یہ دوبارہ آئے اور قید و بند میں بھی رہے. پھر جو ہے یہ انہوں نے وفات پائی. لیکن ان کے 2 بیٹوں کے بارے میں خصوصی طور پہ کہا جاتا ہے. یہ آیت اللہ علی خوئی 7 بیٹے تھے ان کے، جس میں سے 3 بیٹے جو ہیں حرم میں مدفون ہیں. علی خوئی موجود ہیں، یہ تقی خوئی اور مجید خوئی. یہ 2 جو ہیں مجید خوئی اور تقی خوئی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے باقاعدہ ان پہ قاتلانہ حملے ہوئے، ایک کو کار ایکسیڈنٹ میں اور ایک کو حرم امیر المومنین میں باقاعدہ شہید کیا گیا. اور یہ وہی مطلب بغض تھا، کینہ تھا کہ آیت اللہ خوئی تو چلے گئے، اب اس کے بعد ان کی اولاد جو ہے ان کے علم کو کسی طرح زندہ نہ کر دے. لیکن بہرحال ان کے ہونہار شاگرد آیت اللہ سستانی کی صورت میں ان کا علم، ان کی تعلیمات جو ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے. 11 نمبر پہ آیت اللہ محمد حسن شیرازی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. آیت اللہ محمد حسن شیرازی کا جہاں بھی نام آتا ہے، شیراز کے شہر سے ان کا تعلق تھا، جہاں بھی نام آتا ہے فوراً تمباکو فتویٰ جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے. یہ مشہور عالم دین ہے جنہوں نے تمباکو کے بارے میں فتویٰ دیا. کیا تھا تفصیل ابھی ہم بتاتے ہیں. بہرحال یہ شیخ مرزا انصاری کے ہونہار شاگرد تھے اور ان کے بعد جو ہے مرجعیت کی ذمہ داری جو ہے انہوں نے سنبھالی. جعفر شوستری نے کچھ عرصے سنبھالی، لیکن اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پہ کافی عرصے تک انہوں نے سنبھالی. کہتے ہیں کہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا، گھنٹوں دعائیں پڑھا کرتے تھے بغیر کتاب کے اور مسلسل. مطلب دیکھا آپ نے دونوں پہلو دیکھ لیے. ہم نے دیکھا کہ اخوان خراسانی جو ہے بس لمحے بھر کے لیے، چند منٹ کے لیے یا بہت ہی مختصر مدت کے لیے حرم آتے تھے چلے تھے. ان کا بھی ایک اپنا فلسفہ تھا، ایک طریقہ یا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ان کا بھی طریقہ اپنا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. یہ اتنی زیادہ انہوں نے دعائیں اور زیارت حفظ کی بھی تھی جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور کتابوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ ان کو کتاب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اور وہاں کھڑے کھڑے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے اور لوگ بڑا حیران ہوا کرتے تھے کہ ہم کتابوں سے پڑھ رہے ہیں اور یہ بغیر دیکھے پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہمارے یہاں ایسے علماء بھی گزرے ہیں کہ جو دعائے قنوت یعنی قنوت میں نماز شب کی دعا ابو حمزہ صومالی جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس زمانے کے علماء کا اسٹیمنا، اس زمانے کے علماء کا حافظہ، وہ مطلب سب کے لیے ایک ہی بات ہے جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ علامہ مجلس کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے ہوتا تھا کہ 1000 صفحات لکھ لیا کرتے تھے. تو سب باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اس زمانے کے علماء کے پاس ٹائم کیوں ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا. ان کا ایک کارنامہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سامرہ کا حوضہ انہوں نے ایک اسٹیپ لیا. سامرہ جو ہے وہ ہمیشہ سے زیر عتاب رہا ہے، تشدد کا، لڑائی جھگڑے کا، فتنہ و فساد کا، قتل و غارت کا، لوٹ مار کا مرکز رہا ہے اور آس پاس جو ہے دشمنان اہل بیت کی بہت عادت ہے ابھی بھی. اب تو بہت بہتر حالات ہیں، اب جو ہے وہ زیارت کا رستہ کھل گیا ہے، آپ جب چاہیں جس دن چاہیں جا سکتے ہیں. لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے تقریباً 3 سال پہلے بھی یہ ہوا کرتا تھا، مخصوصی میں لوگ جایا کرتے تھے اور پورا کانوائے گارڈز حکومت کے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، پھر ایک ساتھ تمام بسیں، ایک ساتھ تمام سپاہی اور پولیس، پھر کہیں جا کے زیارت ہوتی ہے. لیکن اب جو ہے فی الحال کافی بہتر ہے، تھوڑی بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے لیکن کافی بہتر ہے. لیکن سامرہ کا جو حوضہ ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ناصبیوں کے گھیرے میں رہا ہے. تو ان کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو ہے سامرہ کی طرف جو ہے لطف کرم کیا اور وہاں جا کے باقاعدہ ایک حوضہ جو ہے اسٹیبلش کیا. ابھی تو فی الحال وہاں پہ حوضہ موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا اسٹیپ تھا جو انہوں نے لیا کہ قم ہے، نجف ہے، شام ہے، تو چلے ایک سامرہ بھی ایک اسپاٹ ہونا چاہیے جہاں پر پرفضا سرمن رائے، آپ کو معلوم ہو اس کا اصل نام ہے کہ جس کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے. تو
پرفضا مقام ہے، لیکن چونکہ ناصبیوں کے گھیرے میں ہیں، کسی حد تک کمی ہے ان کے حملوں میں، لیکن بہرحال ابھی بھی خطرات موجود ہیں، لیکن کوشش جاری ہے کہ کس طرح یہاں پر جو ہے پرامن ماحول کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے اور یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ علمی مراکز کے قیام کی ابتدا ہو۔ تمباکو کے فتوے کے حوالے سے کچھ باتیں کہ شیرازی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ اس زمانے میں انگریز یہاں پہ آ رہے ہیں اور آہستہ 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 اپنے مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تقریباً کم و بیش اسی زمانے کی بات ہے جب برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اس نے ٹیک اوور کیا، مثلا آپ کی کاٹن لے کے چلے گئے، وہ کہاں پہ؟ انگلینڈ۔ گجرات میں جتنی بھی ملیں تھیں وہ بند ہو گئی، کیونکہ ہماری ملیں جو تھیں اس میں زیادہ تر جو ہے فیکٹری میں ہاتھوں سے کپڑا بنا جاتا تھا، لیکن انگلینڈ والے وہاں لے کے اپنی فیکٹریوں میں مشینوں سے جلدی جلدی اس کاٹن سے، کپاس سے کپڑا بنایا، بہت جلدی بن گیا، بہت معیاری بن گیا۔ واپس انڈیا آیا، ہماری فیکٹریاں بند ہو گئیں اور سب بے روزگار ہو گئے، اور پھر وہی کپڑا یہاں پہ بکنے لگا۔ جب یہاں بکنے لگا تو پیسہ جو ہے، ریونیو جو ہے کہاں گیا؟ انگلینڈ چلا گیا۔ تو کاٹن ہماری انگلینڈ میں، اس کاٹن سے جو کپڑا بنا ہے اس کے پیسے جو ہیں وہ بھی جو خریدنے میں لگے ہیں وہ بھی انگلینڈ میں۔ تو اس طرح انگریز جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس پہ قابض ہو گیا۔ چائنا جب گیا تو اس نے کہا بھی یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ مسالے دیے جائیں۔ تو برصغیر آیا، برصغیر سے جو ہے اس نے مسالے لیے، اسپائسز لیے، انگریزوں کو کھلانے کی کوشش کی، یورپ نے نہیں کھائے، چائنا والوں کو کھلا دیے۔ چائنا سے افیم لی اور جو ہے وہ یہاں پہ نہیں، افغانستان سے افیم لی اور افیم کو جو ہے وہ چائنا میں تقسیم کرتے، ان کو افیمچی بنا دیا، اور چائنا سے جو ہے وہ چائے لی اور اس کو جو ہے وہ برصغیر میں پہنچا دیا، اور آج تک جو ہے ہم چائے جو ہے وہ انڈھیل رہے ہیں، اور چائے والا بھی جو ہے وہ ترقی کی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ تو اب یہ ہماری حالت ہوگی، لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ چائے پینا تو واجب ہے اور 2-4 کپ اضافی پی لیں تو مستحب ہے۔ تو بہرحال تو تمباکو کا، اچھا انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا۔ اچھا دیکھیں ڈیل کیسے ہوئی تھی۔ اب دیکھیں علماء کو جو لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء نجف ہیں یا یہ علماء ہیں، علماء قم ہیں، خیر قم کے بارے میں تو نہیں، وہاں پہ انقلاب موجود ہے، تو جو کہا یہ جاتا ہے علماء پہ کہ یہ جو ہے دین کو سیاست سے الگ کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہوا ہے یا کرتے رہے ہیں، یہ غلط الزام ہے۔ انہوں نے محسوس کیا لیکن فتوے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت قانون میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کہہ دیا اگر سستانی کے نزدیک ریڈ سگنل توڑنا منع ہے، آپ نہیں توڑیں گے، اور آپ کو جو کانسٹیبل کہے نہیں توڑو، کانسٹیبل کہہ دے، ٹی وی پہ میسج آ جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ سگنل پہ دیکھیں گے کانسٹیبل ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے تو توڑ دیں گے، آپ اس کے خوف سے توڑیں گے، یہ نہیں کہ اس نے کہا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی کہہ دیا مثلا تو آپ نے نہیں توڑیں گے۔ تو ڈیل کیا ہوئی؟ 15,000 پاؤنڈز ہم دیں گے آپ کو۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ناصر الدین قاجار، 19ویں صدی 1925 اوائل 19ویں صدی کے ایام تھے، اور حکومت اس کی کمزور ہو رہی تھی۔ تو جب اس نے دیکھا مجھے 15,000 پاؤنڈ بنے بنائے اس زمانے میں 100 سال 200 سال پہلے مل رہے ہیں، بیٹھے بٹھائے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، پلس 25% آف دا پروفٹ آف تمباکو ملے گا، تو وہ تیار ہو گیا۔ تو کرنا کیا تھا؟ کچھ نہیں کرنا تھا، اپنے تمام تمباکو جو ہے وہ انگریزوں کو دینی تھی جو وہاں پیدا ہوتی ہے۔ وہ تمباکو لے کے چلے جائیں گے انگلینڈ، وہاں سے وہ تمباکو کے سگریٹ یا جو بھی ہے وہ بنائیں گے اور دوبارہ لا کے اس کو ایران میں بیچ دیں گے، ایران والے خریدیں گے، اپنی تمباکو خود خرید رہے ہیں، وہ مہنگے داموں خریدیں گے، تو ایران جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ تنزل کی طرف چلا جائے گا۔ یہ انہوں نے بہت پہلے ریڈ کر لیا، ڈیسیفر کر لیا، یعنی اس کو درک کر لیا، اور انہوں نے جو ہے ہمت کر کے فتویٰ دیا کہ تمباکو پینا، تمباکو استعمال کرنا حرام ہے، حالانکہ حرام نہیں ہے، ابھی بھی کچھ مجتہدین کے نزدیک سگریٹ نوشی جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا حرام، میری جانب حکم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لوگ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ لفظ فتویٰ نہ استعمال کریں، حکم استعمال کریں۔ انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ یہ جو ہے میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے مجتہدین نے بھی ان کی تائید کی اور لوگوں نے یکسر اس کا بائیک آؤٹ کیا۔ اس بائیک آؤٹ کے چکر میں جو ہے وہ انگلینڈ کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایران میں اپنے قدم نہ جما سکا۔ تو ہم برصغیر کے
مسلمانوں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا، کیونکہ ہمارے وقت میں علماء کی اتنی تعظیم اور تکریم نہیں ہوا کرتی تھی. ان کی زبان میں جسے کہتے ہیں کہ وہ تاثیر و طاقت نہیں تھی، یا اس زمانے میں اتنے ہمارے مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے علماء یہاں پہ اتنے مضبوط نہیں تھے، یا موجود نہیں تھے اتنی تعداد میں. وہاں موجود تھے نجف اور قم میں، اور انہی کی بدولت، ان کی علمیت کی بدولت، ان کی جو ہے معرفت کی بدولت جو ہے لوگوں کو محکومیت سے نجات ملی جو ہونے والی تھی. 12 نمبر پہ شیخ سید جعفر علی شوستری جو حجر نمبر 54 میں دفن ہے. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ محمد. دیکھیے شوستری صاحب اپنے شہر شوستر یا شوشتر میں خود مرجع تھے. آپ کو مرجعیت مل جائے کسی علاقے کی اور آپ مرجع بن جائیں اور ایک پورا سسٹم آپ چلا رہے ہوں، اور کوئی آگے کہہ دے کہ بھئی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ جا کے پڑھیں، پہلے آپ نے پڑھائی کیا ہے، کوئی آپ کس طرح آپ کو کہہ دے تو آپ تو اس پہ کفر کے فتوے لگا دیں گے. اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا، مرجع تھے، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ یتیم کی زمین کی ملکیت کا مسئلہ ان کے پاس آیا. انہوں نے گواہ بلائے. گواہ نے کہا کہ نہیں یہ زمین یتیموں کی نہیں ہماری ہے. گواہی دی نہیں فلاں کی ہے، دے دی زمین. رات کو ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا. جلاح تھا، جلاح یعنی کپڑے بننے والا، کپڑے بنانے والا. تو ایک خاص حلیہ ہوتا تھا اس زمانے میں جلاحوں کا. تو جلاح آیا، اس نے دروازے پہ دستک دی. ان کا خیریت کیا کام؟ اس نے کہا کہ تم نے جو آج فیصلہ دیا ہے وہ غلط ہے. زمین جو ہے وہ انہی یتیم بچوں کی ہے، اور اس کی دستاویز ڈاکیومنٹ، اس کا ڈاکیومنٹ فلاں جگہ میں زمین کے اندر دفن ہے. صبح انہوں نے لوگوں کو دوڑایا اور کہا جاؤ دیکھو وہاں پہ زمین میں یہ دستاویز موجود ہے کہ نہیں. وہ لے کر آ گئے، ڈاکیومنٹ موجود تھا. ان کے جو ہے وہ آبا اجداد نے لکھا تھا کہ بھئی ان کی زمین ہے. تو فوراً گواہوں کو بلایا، ان کو سزا دلوائی، اور جو زمین تھی، جائیداد تھی، وہ ان یتیموں کے حوالے کر دی. اب یہ دوسرے دن بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا غلط فیصلہ دے دیا، مجھ میں فہم و فراست ہی نہیں ہے، میں جو ہوں وہ درک ہی نہیں کر سکتا، لوگوں کے جھوٹ کو پکڑ ہی نہیں سکتا، لوگ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، تو میری معرفت کس بات کی، میری علمیت کس بات کی. تو دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، وہی جلا کھڑا ہوا. اور جلائی نے اس دفعہ کہا کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. یہ کہہ کے چلا گیا. اب ان کو اور ٹینشن اور پریشانی کہ اس کا مطلب ہے جو مرجعیت کا کام ذمہ داری میں نے سنبھالی بھی ہے، یا جو میں علم پھیلا رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، یا اس لیول کا نہیں ہے. اب وہ بہت پریشان کہ بھئی کیا کروں میں، کیا نہیں کروں. یہ پتنی کون ہے جو میرے حال سے بھی واقف ہے، جس نے اتنی بڑی بات مجھے بتا دی، یہ کوئی خضر ہے کیا ہے. اور یہ ہوا ہے سید مہدی بحر العلوم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے تھے کہ اب میں فتوے نہیں دوں گا. اتنا غلط بڑا فتویٰ دے دیا کہ عورت کے جو بچے کو جو ہے عورت کے ساتھ جو دفنا دیا جائے، اور بہت سارے. تو جب یہ دوبارہ گیا جلاحہ، تو پھر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار کیا مسئلہ ہے، اس نے مجھے کیا کہہ دیا. اور یہ تو جلاحہ ہے، کوئی مرجع ہے، کوئی عالم، کوئی عارف بھی نہیں ہے، نہ میں اس کو جانتا ہوں. یہ تو پہلی مرتبہ مجھے دکھا ہے، میں اس کے کہنے پہ کیسے کچھ کروں یا چھوڑ دوں کچھ. تیسرے دن وہ پھر آیا، پھر دستک، دروازہ کھولا. انہوں نے کہا کہ تم فوراً نجف چلے جاؤ اور وہاں جا کے علم حاصل کرو، اور 6 مہینے بعد وادی سلام میں میرا انتظار کرنا. اس جسے کہتے ہیں کہ اعتماد کے ساتھ اس نے یہ بات کی جیسے کہ کوئی بہت بڑا شخص ان کو حکم دے رہا ہے. صاحب معرفت تھے، چشم بصیرت رکھتے تھے، پہچان گئے کہ یقیناً یہ خدا کی طرف سے مجھے حکم ہے. اپنے گھر کا سارا سامان اور گھر کو بیچا اور چلے گئے. جب وہاں پہنچے ٹھیک 6 مہینے بعد وادی سلام گئے تو وہی جلاحہ موجود تھا وہاں پہ. جلاحے نے اس شخص نے جو ہے فوراً ان کو کچھ نصیحتیں کی کہ تمہیں نجف میں رہنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں فلاں سے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور تمہیں اس طرح کی خدمات انجام دینی. ان تمام باتیں نوٹ کر لی. اور پھر شوستری صاحب نے کہا کہ اس کے بعد میں نے حرف بحرف اس کی ہدایت پہ عمل کیا. کیا عمل کیا؟ مثلا شیخ مرزا انصاری کی فوراً جو ہے ایک درود پڑھ دے ماں.
اچھا، تو شیخ مرزا انصاری کی انہوں نے جو ہے وہ شاگردگی اختیار کی اور علم حاصل کرنا شروع کیا. لیکن بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ایک آدمی طالب علم ہو شروع سے اور کسی کی شاگردگی میں رہے، ٹھیک ہے، لیکن آدمی خود کہیں استاد ہو اور وہ آ کر کسی استاد کے سامنے بیٹھ جائے کہ ٹھیک ہے میں آج سے پھر دوبارہ سے آپ کی شاگردگی، جیسے ہم نے بتایا تھا علامہ کوہ قمری جنہوں نے شیخ مرزا انصاری کی شاگردگی اختیار کی، ان کے درس میں جا کے بیٹھ گئے، حالانکہ وہ خود درس دیا کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص دے رہا ہے مفلوق الحال ہے لیکن مجھ سے زیادہ اچھا درس دے رہا ہے، تو خود بھی بیٹھا اور اپنے استادوں کو بھی کہا، اپنے شاگردوں کو بھی کہا تم بھی بیٹھو. تو شیخ جعفر شوستری جو ہے باقاعدہ زانو تلمذ کر کے شیخ مرزا انصاری کے پاس بیٹھے. لیکن اچھا، شیخ شوستری اس وقت تک علم عرفان میں بہت آگے جا چکے تھے، علم اخلاق میں بہت آگے جا چکے تھے. ہاں، فقہ میں بہرحال شیخ مرزا انصاری تھے، اور ہماری مرجعیت جو ہے اس کی بنیاد فقہ ہے، علم اخلاق یا فلسفہ وغیرہ نہیں ہے. تو شیخ مرزا انصاری جو ہے ان کو پڑھانے لگے. کہتے ہیں کہ شیخ شوستری اپنے علم عرفان علم اخلاق کو آگے بڑھاتے رہے اور ہفتے میں ایک دن وہ درس دیا کرتے تھے عمومی، جس میں تمام لوگ آیا کرتے تھے. یہ تو آپ نے دیکھ لی شیخ جعفر شوستری کی اعلیٰ ظرفی کہ استاد اور مرجع ہونے کے باوجود شیخ مرزا انصاری کے سامنے زانو تلمذ طے کیے. اب آپ شیخ مرزا انصاری کی اعلیٰ ظرفی دیکھ لیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ شیخ جعفر شوستری یعنی میرا شاگرد ہفتے میں ایک دن فلاں جگہ پہ درس دیتا ہے، تو خود ہفتے میں ایک دن باقاعدہ اسی وقت اس کے سامنے یعنی اپنی شاگرد کے سامنے علم عرفان علم اخلاق کا درس لینے جاتے تھے اور زانو تلمذ طے کرتے تھے. شیخ مرزا انصاری کیونکہ وہ سمجھتے تھے علم عرفان میں علم اخلاق میں یہ مجھ سے بہتر ہے، اور علم جعفر جو ہے وہ شوستری صاحب یہ سمجھتے تھے علم فقہ میں شیخ مرزا انصاری مجھ سے بہتر ہے، تو مجھے فقہ کے عالم. اور یہ آج بھی حوضوں میں مل جائے گا کہ ایک استاد دوسرے کو پڑھا رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ یہاں کے بیٹھ جاتا ہے اور استاد وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ شاگرد ان کو پڑھا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا علم کسی اور فیلڈ میں مطلب فلسفے کا ہے. ایک استاد فقہ نہیں آتی، اس نے کہا فقہ کے استاد کو مجھے آپ فقہ پڑھا دیں، فقہ کے استاد نے کہا نہیں مجھے آپ فلسفہ پڑھنا ہے، کہنا ٹھیک ہے آپ مجھ سے پڑھ لیں. تو بس یہ بھی ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں آپ استاد بھی ہوتے ہیں اور شاگرد بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اس طرح جس طرح شیخ جعفر شوستری نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اس طرح شیخ مرزا انصاری نے بھی ان سے علم حاصل کر کر اس کا مظاہرہ کیا. بس یہی ہماری گفتگو، جیسے ہم نے بتلایا تھا کہ 12 علماء کے بارے میں ہم نے انتخاب کیا ہے. 12 علماء کا کوشش کریں کہ جتنے زیادہ زیادہ علماء کے بارے میں آپ کی زحمت ہو سکے، کیونکہ یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اہل بیت سے متعارف کروایا ہے. انشاءاللہ جب ہم حرم سے باہر نکلیں گے اگلی نشست میں، تو حرم کے آس پاس اطراف میں جو قبور علماء ہیں جیسے شیخ توسی کی ہے اور کاظم یزدی علامہ حسین امینی کی، تو انشاءاللہ ان کی بھی قبروں کی زیارت کریں گے، تھوڑا سا تذکرہ ان کی سوانح حیات اور ان کی خدمات کے حوالے سے بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان علماء کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علماء کے نقش قدم پہ چل کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم علم حاصل کریں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور شفاعت میں ہمیں ان کی شفاعت سے بہرے مند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللجن 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 يا مولاي اللجن 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 يا صاحب السماء